میں یہاں یہ سوال کرتا ہوں کہ یہ واقعات جو ہے یہ کسی امیر کے گھر میں ہوتے ہیں؟ اگر یہ لڑکی، یہ عورت، یہ آدمی امیر ہوتا، پاورفل ہوتا تو آیا اس کے ساتھ یہ ہوتا؟ قطعی نہیں۔ یہ اس ملک کا ایک رواج بن گیا ہے کہ جہاں ریپ ہوتا ہے وہ غریب کے ساتھ ہوتا ہے، جہاں قتل ہوتا ہے ایک غریب کے ساتھ ہوتا ہے، ایک چادر اتاری جاتی ہے غریب کی اتاری جاتی ہے، چار دیواری اگر پھلانگی جاتی ہے ایک غریب کی پھلانگی جاتی ہے، عزت نفس اگر کسی کا کیا پامال ہوتا ہے تو وہ غریب کا ہوتا ہے۔ شروعات کہاں سے ہوتی ہے؟ شروعات یہاں سے ہوتی ہے کہ ایک وڈیرا، ایک چودھری، ایک سردار، ایک بہت امیر آدمی پیسے کی نشے میں ہوتا ہے، پیسے کا نشہ اس کو دماغ پہ چڑھ جاتا ہے اور وہ اس طرح کی کارروائیاں کرتا ہے۔ کبھی بچوں کے اوپر کتا چھوڑتا ہے، کبھی اس کے، یہ ہمیں معلوم نہیں ہے، اس ملک میں پرائیویٹ جیلز کسی کو معلوم نہیں ہے، کس کس علاقے میں کہاں کہاں پہ پرائیویٹ جیلز ہیں، قید خانے ہیں۔ آیا وہ کسی قانون کے تحت ہے؟ کسی قانون کے تحت نہیں ہے۔ کون ان کو پوچھتا ہے؟ بات یہ سر کہ اگر ہم نے بات کرنی ہے تو بات یہ کریں کہ جس کا خاندان نہیں ہے، جس کے پاس پیسہ نہیں ہے، یہ واقعات اس کے ساتھ کیوں ہوتے ہیں؟ یہ جو واقعہ ہوا ہے اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، ہم نے ابھی ریزولوشن پہ بھی اس پہ سائن کیا ہے۔ بہت افسوسناک واقعہ ہے، بہت دلخراش واقعہ ہے، بہت بھیانک واقعہ ہے، اور اس کو جتنی بھی اس کی مذمت کی جائے یہ کم ہے۔ یہ ایک بہت ظالمانہ واقعہ ہوا ہے، اور آج جو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ شادی شدہ عورت تھی یا شادی اس کی اس بندے کے ساتھ ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی، یہ ایک علیحدہ سوال ہے، یہ ایک بالکل علیحدہ سوال ہے۔ اس کی کئی قطعی طور پہ یہ نہیں ہے کہ اگر شادی شدہ تھی اور اس کے ساتھ دوسرا نکاح ہوا یا نہیں ہوا، اٹ از اے بالکل سیپریٹ کویشچن۔ اس کی قطعی طور پہ یہاں اجازت نہیں دی جا سکتی کہ کوئی قانون کو ہاتھ میں لے اور قانون کو ہاتھ میں لینے کے بعد اس کا قتل کرے۔ لیکن بات یہ ہے کہ اس کو سوچا جانا چاہیے کہ یہ واقعہ پہلی دفعہ ہوا ہے، یہ تو قسمت سے، کسی انیموسٹی کی وجہ سے، کسی دشمنی کی وجہ سے، کسی پیار کی وجہ سے، یا کسی سے کو بدلہ لینے کی وجہ سے ایک ویڈیو چھپا کے جو ہے بنا دی گئی، جو کہ 2-3 ماہ بعد منظر عام پہ آئی۔ اس کے بعد ہم یہ سارا یہاں بات چیت کر رہے ہیں۔ یہ واقعات تو ہر روز ہمارے اس ملک میں ہوتے رہتے ہیں۔ یہاں یہ بات جب کی جا رہی ہے تو ہاں میں اس سے بھی ایگری کرتا ہوں، ایک ماں ہوتی ہے، ماں جب اپنے 5 بچوں کو چھوڑ کے کہیں اور جاتی ہے وہ ایک علیحدہ سبجیکٹ ہے، ہم اس کی بھی مذمت کرتے ہیں کہ جو بھی کچھ ہے، کیا واقعات تھے، کیا اس کے پس منظر تھا، کیسے ایک ماں اپنے 5 بچوں کو چھوڑ کے کسی اور معاملات میں اپنے آپ کو شامل کرتی ہے، یہ ایک سوال ضرور ہے، لیکن اس کا جواب ہمارے پاس نہیں ہے۔ واللہ عالم، اللہ کو اس کا معلوم ہے، اور اللہ اس کا جو ہے جزا و سزا دینے والا ہے۔ کیونکہ لیکن میں یہاں یہ سوال کرتا ہوں کہ یہ واقعات جو ہے یہ کسی امیر کے گھر میں ہوتے ہیں؟ اگر یہ لڑکی، یہ عورت، یہ آدمی امیر ہوتا، پاورفل ہوتا تو آیا اس کے ساتھ یہ ہوتا؟ قطعی نہیں۔ یہ اس ملک کا ایک رواج بن گیا ہے کہ جہاں ریپ ہوتا ہے وہ غریب کے ساتھ ہوتا ہے، جہاں قتل ہوتا ہے ایک غریب کے ساتھ ہوتا ہے، ایک چادر اتاری جاتی ہے غریب کی اتاری جاتی ہے، 4 دیواری اگر پھلانگی جاتی ہے ایک غریب کی پھلانگی جاتی ہے، عزت نفس اگر کسی کا کیا پامال ہوتا ہے تو وہ غریب کا ہوتا ہے۔ شروعات کہاں سے ہوتی ہے؟ شروعات یہاں سے ہوتی ہے کہ ایک وڈیرا، ایک چودھری، ایک سردار، ایک بہت امیر آدمی پیسے کی نشے میں ہوتا ہے، پیسے کا نشہ اس کو دماغ پہ چڑھ جاتا ہے اور وہ اس طرح کی کارروائیاں کرتا ہے۔ کبھی بچوں کے اوپر کتا چھوڑتا ہے، کبھی اس کے، یہ ہمیں معلوم نہیں ہے، اس ملک میں
پرائیویٹ جیلز کسی کو معلوم نہیں ہے، کس کس علاقے میں کہاں کہاں پہ پرائیویٹ جیلز ہیں، قید خانے ہیں. آیا وہ کسی قانون کے تحت ہے؟ کسی قانون کے تحت نہیں ہے. کون ان کو پوچھتا ہے؟ بات یہ سر کہ اگر ہم نے بات کرنی ہے تو بات یہ کریں کہ جس کا خاندان نہیں ہے، جس کے پاس پیسہ نہیں ہے، یہ واقعات اس کے ساتھ کیوں ہوتے ہیں؟ پہلے ایک آدمی مضبوط ہوتا ہے، پیسے کے نشے میں ہوتا ہے، پھر میں بڑے معافی کے ساتھ کہتا ہوں وہ ان ایوانوں میں آ جاتا ہے. اس ایوانوں میں آنے کے بعد اس کی طاقت میں اور اضافہ ہو جاتا ہے. جب اس کی طاقت میں اور اضافہ ہو جاتا ہے پھر وہ اس کو کھیل سمجھتا ہے، وہ انسانیت کو کھیل سمجھتا ہے، وہ انسانی جان کو کھیل سمجھتا ہے، کیونکہ وہ نشے میں ہوتا ہے، نہ صرف طاقت کے نشے میں بلکہ پیسے کے نشے میں. ہم اس طرح کے ریزولوشن یہاں کیوں نہیں لاتے کہ جہاں پہ کہ ہم کسی وڈیرے کے اگینسٹ بات کریں، جہاں ہم کسی خان کے متعلق، کسی نواب کے متعلق جو ان ایوانوں میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کے متعلق ہم بات نہیں کرتے. غریب کی اگر آپ نے بات کرنی ہے، غریب کا نفس تو اسی دن ختم ہو جاتا ہے کہ جب وہ ایک موٹر سائیکل پہ بیٹھا ہوتا ہے یا ایک چھوٹی سی گاڑی میں بیٹھا ہوتا ہے. اور آج کل تو پارلیمنٹرین کو چھوڑیں، وزیروں کو چھوڑیں، آج کل تو ڈی سی کمیشن بھی مان نہیں ہے کہ ان کے پیچھے جو ڈالا لگا ہوتا ہے وہ کس طریقے سے ان کو ایسے اشارہ کرتا ہے کہ کرے پیچھے ہٹ جاؤ، پیچھے ہٹ جاؤ. اس وقت ہم کہاں ہوتے ہیں؟ اسی وقت ہم نے اس کی پاکستانیت، اسی وقت ہم نے اس کو انسانیت ختم کر دی اس آدمی کی. وہ آدمی اسی دن مر گیا. میرے ساتھ یہ واقعہ ہوا تھا یہ مرغلہ روڈ پہ، میں تو نہیں رکا، لیکن ایک پرائم منسٹر صاحب گزر رہے تھے، سڑک پہ سے گزر رہے تھے، ساتھ اس کا پاتھ ہے، واکنگ پاتھ ہے، گھر ہیں. لوگوں کو کہا گیا یہاں کھڑے ہو جاؤ اور منہ دیوار کی طرف کرو. اس دن وہ آدمی کہاں گیا؟ مر گیا، ختم ہو گیا. اس کے لیے یہاں کوئی بات نہیں کرتا. یہ سب معاملات وہاں سے شروع ہوتے ہیں. میں انٹیریئر کمیٹی کا چیئرمین رہا، ایک واقعہ آیا، ویڈیو آئی کہ ایک بیلون والے کے اوپر ایک امیر زادہ، جس کو امیر زادہ تو نہیں کہنا چاہیے، کوئی اور زیادہ کہنا چاہیے، لیکن آپ وہ لفظ ایکسپنج کر دیں گے کہ اس نے اپنے السیشن کتا اس کے اوپر چھوڑا. کئی دفعہ میں نے اس کو کمیٹی میں بلایا لیکن پولیس اس کو نہیں سامنے لا رہی تھی. آخر میں جب ہمارے پاس بات آئی تو کیا بات آئی کہ جی ان کی صلح نامہ ہو گیا. ہمیں نہیں پتا یہ صلح نامہ کیسے ہوتا ہے، یہ صلح نامہ کس طریقے سے کیا جاتا ہے، کس پریشر میں کیا جاتا ہے. ہمیں یہاں بیٹھ کے وہ بات کرنی چاہیے کہ ہم یہاں پہ بیٹھ کے اللہ کو جواب دے ہیں، اور اللہ کو جواب دے یہ ضرور ہے کہ کسی کے ساتھ بھی زیادتی نہ ہو. یہ نہیں ہے کہ امیر سب کچھ کر جائے. یہ ہمارے سامنے جو جعفر جی کا یہ کیس ہے یہ ٹھیک ہے، میں اس کو سلوٹ کرتا ہوں، اس کے ماں اور اس کے باپ کو کہ وہ آج دن تک کھڑے ہیں. ان کے اوپر تھوڑا پریشر آیا ہے، ان کے اوپر بہت پریشر آیا ہے، لیکن آج اس کا کیس ریویو کے لیے دوبارہ داخل کیا جا رہا ہے. یہ کراچی میں آج سے کچھ ماہ پہلے جو ایک لڑکی نشے میں اپنی لینڈ کروزر میں سب پہ گاڑی دوڑا کے چلی گئی، کیا ہوا اس کا؟ ہم نے یہاں کیوں بات نہیں کی اس کی؟ کیونکہ وہ امیر خاندان کی تھی، وہ پیسے دے سکتے تھے. ہمیں معلوم نہیں کہ جس کا بچہ وہاں شہید ہوا، جس کا بچہ اس گاڑی سے قتل ہوا اور اس سے مرا، اس کے اوپر کتنے کتنے پریشر آئے ہوں گے، کس کس قسم کے پریشر آئے ہوں گے. اس پہ کیوں یہاں اس ایوان میں بات نہیں ہوتی؟ میں یہ سوال کرتا ہوں. میں جب رول آف لا کی بات کرتا ہوں اس دن ہمارے صدیقی صاحب ناراض ہو گئے. میں اسی رول آف لا کی بات کر رہا تھا کہ رول آف لا ایک غریب اور امیر کے لیے برابر کریں. یہ نہیں کہ اگر غریب کی بیٹی سلیو لیس پہن کے پھرتی ہے تو خیر ہے، اور اگر دوسرے کی پھرتی ہے تو اس کا ریپ ہو جاتا ہے. اگر غریب کی بیٹی اپنے بچوں کو چھوڑ کے کہیں جاتی ہے تو وہ خیر ہے، اور اگر غریب کی بچی جاتی ہے تو وہ اس کو قتل کر دیا جاتا ہے. ان معاملات کا اس ملک میں بات ہونی چاہیے.
بات اس طرح کی ہے کہ ہم یہاں پہ بیٹھ کے جب بات کرتے ہیں، آج بھی سچ ہے جھوٹ ہے مجھے پتہ نہیں ہے، آج بھی واٹس ایپ پہ ایک واقعہ یہ سرکولیشن میں ہے کہ مانسیرا پہ ایک قاری نے ایک 10 سالہ بچے کو کئی دفعہ اس کے ساتھ اس نے اس کا جنسی جو ہے ریپ کیا، اور وہ جو ہے آج اس کے پیچھے طاقتور کھڑے ہیں، کیونکہ جو ملزم ہے، جو قاری اپنے آپ کو کہتا ہے، وہ آج پکڑا گیا ہے، لیکن اس کو جو ہے اس کے پیچھے عوام نہیں، اس کے پیچھے کوئی اور نہیں، اس کے پیچھے ہمارے یہی جو ایوانوں کے لوگ ہیں وہ گئے ہیں کہ اس کو نرم سے نرم گوشہ دیا جائے، جس کا بھی ہے۔ میں سمجھتا ہوں اس ایوان میں ہے، یہاں پہ یہ بات کریں، مجھے نہیں معلوم کہ جے یو آئی ہے یا جو بھی ہے، مجھے ایکچولی وہ معلوم نہیں ہے، ورنہ جے یو آئی ہے تو بالکل جے یو آئی ہے۔ بات یہ ہے کہ وہ کیسے ہوتا ہے، میں تو یہی بات یہاں پہ میری تقریر کا جو بات ہے وہ یہیں پہ شروع ہوئی کہ ہمیں اس ایوان کو پہلے دیکھنا چاہیے کہ اس ایوان میں کیا ہو رہا ہے۔ وہی ایوان کے یہاں لوگ ہیں، چاہے وہ جے یو آئی ہے کہ چاہے جو بھی ہے، وہ جا کے اس کے لیے نرم گوشہ رکھتے ہیں، اس کو جا کے سفارش کر رہے ہیں کہ اس کو ملاقاتی بھی ملے، اس کو اچھی جگہ بھی ملے، اس کو اچھا کھانا بھی ملے۔ اس سے بڑا گناہ کبیرہ نہیں ہو سکتا، اور ہمیں اس کی مذمت کرنی چاہیے، اور اس کے لیے یہاں پہ ریزولوشنز لانے چاہیے کہ اس ایوان میں بیٹھ کے اس ایوان کے تقدس کو پامال کرتے ہوئے، اس کی ناجائز طاقت کو استعمال کرتے ہوئے یہ ہم کیا کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں رول آف لا، اور اس کو جب پاکستان میں آئے گا تو اس قسم کے واقعات ختم ہو جائیں گے، نہ خان رہے گا، نہ نواب رہے گا، نہ وڈیرہ رہے گا۔ ہمیں معلوم نہیں کہ سندھ میں یا پنجاب میں پانی کے لیے وڈیرے کیا کیا کرتے ہیں، سب کچھ ہمیں معلوم ہے، لیکن بات یہ اس ایوان میں بیٹھ کے ہم اس کی مذاکرات نہیں کرتے۔ شکریہ جی۔